خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، ماشاءاللہ. تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور یہ تلقین کرتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی بنیادیں، اپنی زندگی تقوی الہی کی بنیاد پر، تقوی الہی کے معیارات کے مطابق گزار بسر کریں اور یوں ہم خداوند عالم کے نزدیک ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہے اور یہ ہمارے نصیب میں آخری جمعۃ المبارک ماہ رمضان کی برکتوں سے، ماہ رمضان کی عظمتوں سے، لطف سے ہم نے استفادہ کیا۔ آج خطبہ اول میں آپ کے لیے صحیفہ سجادیہ سے 45ویں دعا امام سجاد علیہ السلام، امام سید الساجدین زین العابدین اس بابرکت کتاب میں ماہ رمضان کو الوداع کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم کس طرح سے ماہ رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، کس طرح سے عید کی خوشیوں میں غرق ہو جائیں گے، لیکن ہمارے امام سجاد کس طرح سے اس بابرکت مہینے کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں۔ امام کا انداز آپ اس دعا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو معرفت کا بھرپور، معرفت کا سرچشمہ اور اپنے پروردگار عالم سے ایک انس اور پروردگار عالم سے ایک رابطہ، ایک مخصوص انداز امام کا ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرنے کا۔ کچھ جملے آپ تبرکاً آج خطبہ اول میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام درود بھیجیے محمد۔ امام علیہ السلام اس دعا میں ماہ رمضان کو فقط ایک وقت یا مہینہ نہیں کہتے، امام اس دعا میں ماہ مبارک رمضان کو اپنا دوست کہتے ہیں، اپنا غم گسار کہتے ہیں، اور یوں تڑپتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یوں التجا کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کی برکتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، یہ تمام تر عظمتوں کے باوجود، یہ تمام تر برکتوں اور لطف الہی کے باوجود ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ماہ رمضان کو مخاطب کر کے
کہ اے ماہ رمضان تو ہمارے لیے کتنا بابرکت ساتھی تھا، تو ہمارے لیے کتنا بابرکت ساتھی تھا، تیرے آنے سے دلوں میں نرمی آئی۔ آپ جانتے ہیں جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل معارف قرآن کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے قلوب معارف اہل بیت سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ایک نرمی سی دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اے ماہ رمضان تیرے آنے سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا تجربہ ہے، سارا سال انسان گناہ میں گزار دیتا ہے، معصیت میں گزار دیتا ہے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے انسان کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا امام سجاد نے اس ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرتے ہوئے کہ یہ مغفرت کا وسیع دسترخوان ہے، یعنی اگر کسی نے مغفرت طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، تو اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ایک وسیع انداز میں دسترخوان کے انداز میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا وہ خاص موقع ہے جہاں توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان آ جاتا ہے خدا کے بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کو مخاطب کر کے کتنی عظیم دعا ہے، کس انداز میں مولا جو ہیں وہ اس ماہ کو الوداع کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو، روزوں کی سختی چھٹ جائے اور ہم آزاد ہو جائیں، بازاروں کی رنگینیاں ہوں، لیکن ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کس انداز میں اس ماہ مبارک کو الوداع کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سلام ہو تجھ پر اے ماہ رمضان جس میں اللہ کی مغفرت قریب تھی اور خطائیں معاف کر دی جاتی تھیں۔ ایک عجیب، ایک نرالا، ایک انوکھا انداز ہے امام کا ماہ رمضان کو سلام کرنے کا۔ پھر آگے امام سجاد آخر میں فرماتے ہیں عید الفطر نزدیک ہے، عید الفطر کا مفہوم امام ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا عید صرف خوشیاں بانٹنے کا دن نہیں، عید صرف خوشیوں کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دن ہے۔ یہ عید در حقیقت اللہ کی طرف آنے کا دن ہے، اللہ کی طرف بازگشت کا دن ہے، اور اس کے انعامات کا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ یہ جو عید الفطر آ رہی ہے کل، اس دن صرف خوشیاں نہیں ہیں بلکہ خدا کی نعمتوں کا شکر ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے۔ پھر فرمایا امام علیہ السلام نے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو تقوی اس ماہ رمضان میں حاصل ہو جائے، جو حفاظتی تدبیر گناہوں کے مقابلے میں ایک حفاظتی نظام انسان خطاؤں کے، معصیت کے مقابلے میں ایجاد کر لے، اسے شوال اور باقی مہینوں میں بھی برقرار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس ماہ رمضان میں سے جو تقوی آپ نے حاصل کیا، جو زاد راہ ہے، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ گناہوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے، یہ آپ نے اس مہینے میں حاصل کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سال آپ اس عظیم نعمت سے، اس عظیم زحمت سے اپنے آپ کو گنوا دیں۔ یہ عظیم نعمت خدا نہ کرے ہم سے چھٹ جائے۔ خداوند عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی تمام تر برکتوں سے اور اس ماہ رمضان میں حاصل شدہ تقوی کو محفوظ رکھنے کی خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل وسلم على علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل. وصل وسلم على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل وسلم على حسن بن علي المجتبى. وصل وسلم على حسين بن علي شهيد الكربلاء. وصل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين. وصل وسلم على محمد بن علي اللهم صل على محمد باقر العلم بعد النبي. وصل وسلم على جعفر بن اللهم صل على محمد وآل. الصادق البار الأمين. وصل وسلم على موسى بن جعفر الكاظم. وصل وسلم على علي بن موسى المرتضى. وصل وسلم على محمد بن علي اللهم صل على التقي الجمال. وصل وسلم على علي بن محمد النقي الناصح الأمين. وصل وسلم على حسن بن اللهم صل علي على محمد الزكي العسكري. وصل وسلم على محمد بن اللهم صل على محمد يا وآل. مولانا يا صاحب الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. صلوات. اللهم صل على خطبہ دوم جانتے ہیں حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں ڈاکٹر علی لاریجانی اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر صاحب کی اور رہبر معظم کے بعد یہ دوسرا صدمہ ہمیں پہنچا ہے کہ یہ ہمارے درمیان نہیں رہے اور اس سے مزید جنگ میں پیچیدہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور جو جنگ بندی کا امکان تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں. دفعہ درود بھیجیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل. یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، یہ ایک مرجع آیت اللہ ہاشم عاملی کے فرزند تھے.
ایک مجتہد کا بیٹا شیر دل، ایک مجتہد کا بہادر شخص بیٹا فرزند اس راہ مقاومت میں، راہ شہادت میں ہم سے جدا ہوئے۔ اس کے علاوہ علمی ان کی سرگرمیاں، پی ایچ ڈی ان کی فلسفے میں، فلسفی میں، اور وہ بھی مغربی فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کی سعادت سے یہ فیضیاب تھے شخصیت ڈاکٹر علی لاریجانی۔ اس کے علاوہ کئی تنظیموں کے سربراہ اور کئی مذاکرات کی قیادت کرنے والے، اور کئی فائلوں کی جو اہم فائلیں تھیں، عراقی فائلیں اور مختلف، ان کی نگرانی کرنے والے اور مزاحمت کو تشکیل دینے والے اور محور مزاحمت کو اپنانے والے، اسی طرح سے جو اہم ترین بین الاقوامی معاہدات ہوئے تھے اس میں بھی پیش یہی ڈاکٹر لاریجانی تھے، جو کہ مارچ 2026 کو اسرائیلی اہلکاروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور رہبر معظم کے ساتھ اور کربلائے شہدائے کربلا کے ساتھ محشور ہو گئے۔ خدا والے عالم ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند فرما اور ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والا۔ جو تازہ صورتحال ہے جنگ کے حوالے سے، اور جنگ ابھی تھمی نہیں ہے، آج 21واں دن ہے، مسلسل بمباری ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، جنگ 21 دن ہو چکے ہیں، اور یہ تجزیہ آیا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں پر مخصوص علاقوں کی بجائے صہیونی حکومت نے 66% صہیونی اکثریتی آبادی والے علاقوں کو پناہ گاہوں میں قرار ہونے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تعداد ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائلوں کی تعداد کم رہ گئی تھی، لہٰذا ان کو یہ انجام دینا پڑا، کرنا پڑا۔ اب یہ سوال ہے، بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں، کہ ڈاکٹر لاریجانی کے بعد اب کیا معاملات ایران پیش کرے گا۔ اس میں جو اسرائیلی مفروضے ہیں ان کی تو آپ جانتے ہیں ناکامی ہو چکی ہے، ظاہر ہے وہ نظام کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ نظام ولایت فقیہ ہٹ جائے اور ختم ہو جائے، لیکن یہ راستہ مقاومت کا راستہ ہے، یہ راستہ شہادت کا راستہ ہے، یہ راستہ ظہور امام کا مقدمہ ہے، اور امام زمانہ کے ظہور سے متصل ہونے کا یہ راستہ ہے، لہٰذا نظام تو نہیں ہٹ سکتا، نظام کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اس پہ ایک تجزیہ کار نے تجزیہ اس طرح سے کیا کہ اسرائیل نے لاریجانی کو مار کر وہ شاخ کاٹی ہے کہ جس پر امن کے مذاکرات کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی، جو کہ اب ممکن نہیں۔ اب ایران جوش میں ہے، ایران ولولے میں ہے، جذبات میں ہے، غصے میں ہے، اور قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو فون اٹھانے کی بجائے، یہ جملہ غور سے سنیں، جو فون اٹھانے کی بجائے فون توڑنے پر یقین رکھتے ہیں۔ درست ہے، فون توڑا جائے بنسبت یہ کہ فون اٹھایا جائے۔ اور لاریجانی کا قتل امن کی موت اور ایک طویل ابدی جنگ کا آغاز ہے، یعنی یہاں پہ یہ جنگ رکتی نہیں ہے بلکہ جنگ جاری ہے اور ایک طویل عرصے تک جاری رہے گی، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دشمن کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی نہ ہٹے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان تمام حالات کو جائزہ لینے کی، ایک درست انداز میں تحلیل کرنے کی اور امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا